السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت 8ویں مضمون اردو، عنوان کمپیوٹر کا ارتقائی سفر، صفحہ نمبر 103 نکالیں پیارے بچوں۔ آج ہم اس کا 5واں حصہ پڑھیں گے۔ کمپیوٹر کے بارے میں آج تک آپ نے کافی کچھ معلومات حاصل کی ہیں۔ کمپیوٹر ایک مشین کو کہتے ہیں۔ ہمارے ہاتھ میں یہ موبائل ہے، یہ بھی ایک کمپیوٹر ہے۔ آج ہر شخص کے، ہر مرد و زن کے، ہر چھوٹے اور بڑے کے، غریب اور امیر کے ہاتھ میں موبائل ہے، چاہے وہ کسی کے پاس مہنگا ہے، کسی کے پاس سستا ہے، لیکن ہے۔ تو گویا معلوم ہوا کہ موبائل بھی ایک کمپیوٹر کا حصہ ہے، یہ بھی ایک کمپیوٹر ہے۔ آج پوری دنیا کمپیوٹر کی دنیا ہے۔ دنیا کمپیوٹر کی طرح تیز چلتی ہے۔ جہاز کمپیوٹر کے ذریعے، ریڈیو ایک کمپیوٹر، ٹیلی ویژن ایک کمپیوٹر، ٹرینز کمپیوٹر کے ذریعے۔ پھر کمپیوٹر کے بہت سارے سسٹم میں نے آپ کو بتائے ہیں، ہائبرڈ کمپیوٹر، سپر کمپیوٹر، کوانٹم کمپیوٹر۔ تو پیارے بچوں، آج ہم یہاں سے پڑھتے ہیں، یہاں سے کمپیوٹروں کی انہی تیز رفتار مشینوں نے انسانی تاریخ کے بے مثال اطلاعاتی انقلاب، انفو ریولوشن کے اثرات کرۂ ارض کے چپے چپے تک پہنچانے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ کس نے؟ کمپیوٹر نے۔ چنانچہ آج ہر پڑھا لکھا، چھوٹا بڑا، اپنے موبائل فون یا ڈیسک ٹاپ یا لیپ ٹاپ یا آئی پیڈ کے ذریعے انٹرنیٹ سے جڑا ہوا ہے۔ تو الغرض آج ہر شخص موبائل فون کے ذریعے، لیپ ٹاپ کے ذریعے، آئی پیڈ کے ذریعے انٹرنیٹ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور ہر طرح کی معلومات و مواد، ڈاٹا کو کہتے ہیں، ڈاٹا مواد کو کہتے ہیں، تک اس کی رسائی ذرا بھی مشکل نہیں ہے۔ جرمن سائنسداں، ایک جرمن کا سائنسداں اور فلسفی لیبنیٹر بائزی سسٹم کو، ایک سائنسدان ہے، اس ایک سسٹم، جس سسٹم کا نام ہے لیبنیٹر بائزی سسٹم کو فطرت کا سسٹم مانتا ہے۔ یہ اس سسٹم کو فطرت کا سسٹم مانتا ہے۔ اس کا کہنا ہے، اس سائنسداں کا اس کا کہنا تھا کہ بائزی سسٹم کا ایک یکتا یعنی وحدت کی علامت ہے۔ بہت سمجھنے کی بات ہے، وحدانیت کی بات ہے۔ یہاں یہ پروف کر کے دیتا ہے کہ یہ ایک جو ہے، یہ ایک نسبت اس کی کرتا ہے اللہ کی طرف۔ اللہ بھی ایک کہتا تھا۔ بائزی سسٹم کا ایک یعنی یکتا، الون، یگانہ یعنی وحدت کی علامت ہے۔ کس کی علامت؟ وحدت، وحدانیت کی۔ اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ قل هو اللہ احد، ہو اللہ ایک ہے۔ اللہ صمد، اللہ بے نیاز ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد، نہ وہ کسی کی اولاد۔ یہ ایک غیر مسلم سائنسدان کا تصور ہے، کہتا ہے کہ یہ جو ایک ہے، یہ وحدانیت کی علامت ہے۔ اللہ بھی ایک ہے اور خدا بھی ایک ہے، اللہ صمد۔ یہ اس سائنسدان غیر مسلم کا تصور ہے دین کے بارے میں، ربوبیت کے بارے میں، یہ اس کا تصور ہے خدائی کے بارے میں، الہ العالمین کے بارے میں، کہ یہ کس کی علامت ہے؟ وحدانیت کی۔ وہ بھی ایک ہے، یعنی کہ اللہ بھی ایک ہے، اور صفر، کچھ نہ ہونے کی علامت ہے، اور صفر از نتھنگ، کچھ بھی نہیں۔ اللہ ہے، اللہ کے سوا کچھ بھی نہیں، یعنی سب فنا ہونے والا ہے۔ کل من علیہا فان ویبقى رب ویبقى، اور باقی رہے گا کس کی؟ رب ذوالجلال والاکرام کی ذات رہے گی۔ یبقى ربہ اللہ صمد، یہ غیر مسلم کی ایک اس کا تصور ہے، اور کتنا بڑا تصور اس نے دین کے حوالے سے دیا ہے کہ ایک وحدہ لا شریک لہ، اللہ کی ذات، صفر، کچھ بھی نہیں، اللہ کے سوا کچھ بھی نہیں، باقی رہے گا اللہ کی ذات رہے گی، باقی ساری دنیا فانی ہے، وہ باقی ہے، وہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے۔ هو الحی القیوم، قائم اور دائم اور زندہ رہنے والا ہے، اس کے سوا ساری کائنات ختم ہونے والی ہے، اور صفر کچھ نہ ہونے کی علامت ہے۔ جیسے
لا یعنی عدم، اور خدا نے سب چیزیں خلا عدم سے ہی تخلیق کی ہیں، کچھ نہ سے کچھ بنا دیا، زیرو سے بہت کچھ بنا دیا، وہ خدا ہے۔ کچھ بھی نہیں تھا تو بنا دیا، اور خود باقی رہے گا، سب باقی جتنی بھی کائنات میں جو کچھ ہے اس کو پھر صفر بنا دے گا۔ دوسرے معنوں میں ایک کا ہندسہ خالق کی علامت ہے۔ in other words، دوسرے الفاظ میں ایک کا ہندسہ جو ہے کس کی علامت ہے؟ خالق، یعنی کہ خالق ایک ہے، رب ایک ہے، مالک ایک ہے، مالک الملک وحدہ لا شریک اللہ ایک ہے۔ اور صفر تخلیق کی، اور اس نے یعنی کہ صفر تخلیق کی، زیرو کچھ بھی نہیں تھا، اس سے اس مخلوق کو پیدا کیا۔ ہاں، اس نے آدم کچھ بھی نہیں تھی، کوئی وجود نہیں تھا، مٹی لائی، مٹی کا پتلا بنایا، اس میں جان پیدا کر دی، روح پھونک دی تو انسان بن گیا۔ اس حضرت انسان سے، آدم سے، اس کی بائیں پسلی سے ہوا کو نکالا۔ یہ ایک دینی تصور میں آپ کو دے رہا ہوں۔ آدم کی پیدائش یعنی کچھ نہ، صفر سے کچھ ہو دیا، کچھ بھی نہیں تھا کچھ بنا دیا، یعنی کہ کچھ بھی نہیں تھا، زیرو تھا، اس سے بنا دیا۔ پھر اس سے ہوا کو پیدا کیا۔ ہوا کو اسی لیے ہوا کہتے ہیں، مفسرین نے لکھا ہے، علامہ جلال الدین سیوطی نے سورہ نساء کی تفسیر میں لکھا ہے، یہ ہوا کو ہوا اس لیے کہتے ہیں کہ یہ حیٌ سے پیدا ہوئی ہے، یعنی کہ زندہ سے، آدم زندہ تھے، ان کو اللہ نے روح پھونکی تھی، اللہ نے پیدا کیا تھا۔ یہ تخلیق کے مدارج ہیں۔ آدم بنا، کچھ بھی نہیں تھا، بنا دیا، صفر تھا، زیرو تھا، نتھنگ، اور پھر حوا کو آدم سے پیدا کیا، ایک زندہ شخص کی پسلی سے نکالا گیا، اس لیے اس کو حوا کہتے ہیں، حیٌ سے پیدا ہوئی ہے۔ ایک دینی تصور ہے۔ بائزی سسٹم اشاریہ سسٹم سے بالکل مختلف ہوتا ہے۔ اشاریہ سسٹم میں 9 تک ہندسے اور 10واں صفر استعمال ہوتا ہے۔ 9 اور 10واں صفر، 1 2 3 4 5 6 7 8 9، 9 تک اور پھر آگے ایک صفر، اس کو کہتے ہیں بائزی سسٹم۔ بائزی سسٹم میں یہ ہندسے بالکل مختلف انداز میں لکھے جاتے ہیں۔ مثلا 9 کے ہندسے کو بائزی سسٹم میں اس طرح لکھا جائے گا جس طرح نیچے دیا گیا ہے۔ یہ تو پیارے بچوں، انشاءاللہ کل پھر ملتے ہیں، کل تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔